وفاقی وزیر پریس کانفرنس کر رہی ہیں فردوس عاشق خوان۔ اور وہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں بتا چکی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر کیبنٹ ممبر کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ جڑا کوئی نہ کوئی انیشیٹو، فیل گڈ فیکٹر اور عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ وزارت کیا بہتری لا سکتی ہے اس کو پرپوز کریں۔ آج اس حوالے سے سیر حاصل بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، مختلف وزراء نے عوام کے ضروریات کے ساتھ جڑے مختلف انیشیٹو کیبنٹ کے سامنے رکھے۔ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو پیرامیٹرز طے کیے تھے کہ وہ صرف ورڈکٹ الفاظ کے ساتھ جڑا ایک خواب نہ ہو، وہ اس قسم کا روڈ میپ ہو کہ وہ پریکٹیکل بھی ہو اور اس کی تعبیر بھی ہو۔ تو لہٰذا منسٹر پارلیمنٹری افیئرز جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو اور کیبنٹ کو بتایا کہ جو پارلیمنٹری امور کی وزارت کے اندر ہمارا کمپلینٹ سیل ہے، پبلک کمپلینٹ سیل، وہ اپنے طور پہ جس طرح فعال ہو کہ ملکی سطح پہ عوام کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ پی ایم پورٹل جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہے اور جو پارلیمانی امور ڈویژن کے اندر ہے، وزیر اعظم پاکستان نے ان دونوں کی پبلک سروس انیشیٹو اور عوام کو بر وقت ریلیف دینے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ معلومات جو ہیں شیئر کرنے کا حکم دیا تاکہ ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہو اور جو شکایت کنندہ اس جگہ وہاں جائے کمپلینٹ سیل میں وہی پی ایم پورٹل میں اور ایک یونیفارم اپروچ ہو۔ وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ نے شمسی توانائی سے چلنے والے سولر سٹوو جو ہیں ان پہاڑی علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے اور درخت کاٹ کے ایندھن کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور انوائرمنٹ پولوشن سے بچانے کے لیے سولر سٹووز کا کانسیپٹ دیا اور اس میں وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ اس کو ایک پروجیکٹ کی شکل دینے کے لیے متعلقہ وزارت کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ ملک امین اسلم صاحب انوائرمنٹ منسٹر، وہ چونکہ ایک پورے پاکستان میں بلکہ میڈیا کا بھی ایک دن ہم نے رکھنا ہے کہ ہم سارے مل کے پلانٹ فار پاکستان کا جو انیشیٹو ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اس کے تحت اپنے اپنے گھروں کے باہر، آپ کے میڈیا ہاؤس کے باہر، آپ کی آرگنائزیشن کے باہر اور پھر پی آئی ڈی کے باہر بھی ہم جو پودے لگائیں گے، وہ میڈیا جتنے بھی میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی اس کمپین کا حصہ بنائیں گے۔ تو اسی انیشیٹو کے تحت انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارا پلانٹیشن پروگرام ہے اور ایک ہے کہ اس پلانٹیشن کا اکنامک امپیکٹ کیا ہو، اور اسپیشلی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے ان ایریاز میں جہاں فروٹ ٹریز ایک بزنس کے طور پہ یوتھ کو امپاور کر سکتے ہیں، تو اسی شجرکاری مہم میں وہ فروٹ ٹریز جو ہیں وہ یوتھ نرسری کی شکل میں بنا کے ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ یوتھ امپاورمنٹ میں پھلدار درخت کو لگا کے اگر وہ یوتھ جو ہے اپنے مدد آپ کے تحت اور حکومت کی سرپرستی میں
اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے کوئی ایسا باغ یا کوئی سیلف انیشیٹو میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا کلائے عمل طے کرتی ہے تو حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی وزارت کی طرف سے بھی جو پرپوزلز آئی ہیں ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے پراپر فارمیٹ اور پروگرام کے تحت پروجیکٹ کی شکل دیکھ کے پھر اس کو کیبنٹ کے سامنے لانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ منسٹر انرجی نے اپنی وزارت میں پبلک فرینڈلی جو انیشیٹو لیے اور خصوصاً 120 ارب کی جو انہوں نے بچت کی، اور جس طرح ٹرانسفارمر اس سے پہلے پبلک فنڈ سے ہوتے تھے، اب وہ گورنمنٹ فنڈ سے انہوں نے کہا، کیبنٹ کو بتایا کہ ریپلیسمنٹ، ان کی اپ گریڈیشن اور ان کی جو مرمت ہے وہ حکومتی خرچے پہ ہوگی اور کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر سے اس کا بل ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ کا انسولیشن جو لائن کسی کے گھر کے اوپر سے گزر رہی ہے یا گلی سے گزر رہی ہے تو وہ ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ جس سے قوم گزرتی ہے، آگے یہ تھا کہ آپ کو جہاں کہیں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ ہوا وہاں ایک جان گئی، اوپر سے اس کو شفٹنگ کروانے کے لیے بھی آپ کا وہ کنسرن کمیونٹی یا وہ گھر پیمنٹ کرتا تھا، تو وہ فیل گڈ فیکٹر کے طور پہ اس کو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے یہ بھی منسٹر واٹر اینڈ پاور نے فارمز ایجنڈے میں اس کو انشور کیا اور وہ اس کا اطلاق کر رہے ہیں۔ جو ٹورزم کے حوالے سے منسٹر کشمیر کا ایک بہت اہم انیشیٹو کہ جب بھی کوئی سیاح نارتھ ایریا میں یا گلگت بلتستان یا ہمارے کے پی کے کی طرف سفر کرتا ہے تو ہوٹلز کی شارٹیج کی وجہ سے وہاں یا لوگ گاڑیوں میں سو رہے ہوتے ہیں یا پھر وہاں جو مسائل ہیں ہوٹل انڈسٹری کے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے آج کے جو یوتھ امپاورمنٹ، کمیونٹی امپاورمنٹ اور ان پسے ہوئے لوگوں کو سپورٹ دینے کے لیے حکومت اپنے اس کے گھر کے ساتھ ایک کمرہ جو ریسٹ ہاؤس کے طور پہ وہ بنا سکتا ہے اور سیزن میں رینٹ آؤٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے ان کو قرضے دے گی، اور تاکہ وہ ایک دفعہ انفراسٹرکچر پہ جو اس کی انویسٹمنٹ آ جائے گی اس انویسٹمنٹ کو ہر سال وہ ایک اس کے لیے ریونیو جنریشن کا ذریعہ بنے گا، انکم جنریشن کا ذریعہ بنے گا، اور جو سیاح ہیں جو وہاں ٹورسٹ کے طور پہ جاتے ہیں ان کو بھی ایک آرام دہ کمفرٹیبل سیکیور اکاموڈیشن مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آئی میٹرز اور اے بی سی کیبلز کے حوالے سے یہ بتایا گیا کیبنٹ کو کہ گیس چوری اور بجلی چوری سے بچانے کے لیے، ریونیو کو انشور کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے ای میٹرز کی طرف جا رہے ہیں جس میں آپ کے بجلی اور گیس دونوں کے میٹر شامل ہیں۔ جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر منسٹری کشمیر افیئرز انیشیٹو لے رہی ہے، اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دیتے ہوئے انہوں نے کیبنٹ کو بتایا کہ جو انٹرنیشنلی ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے وہ 6 ڈسٹرکٹس کے اندر کشمیر میں اپنی مدد آپ کے تحت اسٹیٹ آف آرٹ اسکول، ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز بنانے کے لیے تیار ہے، پرووائڈڈ کہ اس کا اکوپمنٹ جو ہے وہ ڈیوٹی فری کیا جائے اور ان کو وہ تمام جو ہمارے ٹیکس کے اور ڈیوٹیز ہیں اس کی مد میں چھوٹ ہو، اور وہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں وہ اپنے علاقوں کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ جو بین الصوبائی وزارت کو ہیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے پنجاب
اور پاکستان سپورٹ بورڈ اور اوورال تمام صوبوں کے ساتھ جو پاکستان سپورٹ بورڈ کی انٹریکشن ہے، کیونکہ ڈیوالو ہونے کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے ایک ہارمنی جو ہونی چاہیے تھی اس کی کمی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اس گیپ کو فل کیا، اور اسپیشلی جو اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس ہے اس کی ریوائول میں جو انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تاکہ انڈور گیمز جو ہیں وہ اسپیشلی خواتین کے سپورٹس کے حوالے سے وہ اقدامات حکومت جو اٹھا رہی ہے انہوں نے کیبنٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ کو بریف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جس وقت یہ حکومت آئی تھی تو ہمارے سامنے چیلنجز کیا تھے، کیونکہ ایک سال کی آپ کی جو پرفارمنس آف دی گورنمنٹ تھی وہ 18 اگست کو میڈیا کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، لیکن کیبنٹ کے اندر اس کے سیلینٹ جو چیلنجز اور اچیومنٹ تھی ایک سال کی وہ بھی ڈسکس ہوئی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بتایا کہ کس طرح ایک دیوالیہ معیشت کو جو بینک دیوالیہ ہو رہی تھی اور جس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، جو وینٹیلیٹر پہ تھی، اس کو انہوں نے واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اس اکانومی کی ریوائول ہوئی، اور اب انشاءاللہ وہ ایک سسٹینیبل اکانومی بننے جا رہی ہے۔ اس میں اسپیشلی جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ حکومت کی بہتر پالیسیز کی وجہ سے اس میں 30% کمی آئی ہے، اور اس سال یہ چونکہ 13.5 ارب ڈالر تک یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نیچے آیا، 19.8 بلین ڈالر سے 13.5 بلین ڈالر پہ یہ آیا، اور 30% کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اسی طرح جو آپ نے بیرونی قرضے تھے کیبنٹ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ انیشیٹیوز ہیں ہاؤ ٹو انگیج اکانومی اینڈ اکنامک پارٹنرز، ان کو انٹرنیشنلی، ڈومیسٹکلی اور لوکلی امپاور کرنے کے لیے انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز جو ہیں وہ کیبنٹ کے ساتھ شیئر ہوئی، اور یہ اوورسیز پاکستانیز کا جو پاکستان کے اندر آ کے انویسٹ کرنے کا جو ان کی ڈیزائر اور پلانز ہیں اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ جوڑتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے ہدایات جاری کی کہ ان کے راستے کی رکاوٹیں ہٹائی جائیں، اور ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ان کو وہ تمام پاسبل انیشیٹو اور اونرشپ تمام منسٹریز فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے دستیاب کریں، تاکہ پاکستان کے اندر ایک سال میں جو استحکام پاکستان کا سال تھا پچھلا، اب یہ تعمیر پاکستان کا سال ہے، تو اس تعمیر پاکستان کے سال میں آپ کی نئی انڈسٹری نے آنا ہے، آپ کے جو ہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر کی بہت امپورٹنٹ ریوائول ہونے جا رہی ہے، اور یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ کیبنٹ کو واضح ہدایات آج جاری کی ہیں کہ ہر وہ منسٹری جہاں اوورسیز پاکستانی آ کے انویسٹ کر سکتا ہے اور اپنی اکانومی کو موبلائز کرنے میں، کیونکہ اس وقت جو حکومت کے لیے چیلنج ہے وہ ایک مہنگائی اور دوسرا بے روزگاری، اور مہنگائی اور بے روزگاری کو اوور کم کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے کہ یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو، یہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، یہاں آپ کی اکانومی کی موبلائزیشن ہو، اور اس کے ساتھ جڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ انٹرنیشنل انویسٹر اور اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے یقینی بنائے جا سکتے ہیں۔ کابینہ نے کمیٹی برائے نجکاری جو 8 اگست کو جس کی میٹنگ ہوئی اس کے فیصلوں کی توثیق کی ہے،
اسی طرح بہت امپورٹنٹ آج جو انیشیٹو تھا، جو جس طرح سی پیک پاکستان کے اندر چائنا کے ساتھ مل کے ایک آپ کا اکنامک وے فارورڈ تھا، ایک اکنامک روڈ میپ تھا اور ایک گیم چینجر ہے اس خطے کے اندر، اسی طرح پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ جو اکنامک فریم ورک بنایا ہے اس کی آج منظوری دی گئی ہے، اور اس امپورٹنٹ فریم ورک کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ ہائی لیول کمیٹی کو ہیڈ کریں گے، اور دوسری طرف پریزیڈنٹ آف ٹرکی جو ہیں طیب اردگان وہ ہیڈ کریں گے۔ 9 اس میں جوائنٹ ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں، اور وہ 9 جو جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں ان کو پاکستان کی طرف سے منسٹر اکنامک افیئر ہیڈ کریں گے، اور یہ معاشرے کے تمام جو سیکٹرز ہیں وہ ان جوائنٹ ورکنگ گروپس کے ذریعے کور ہوں گے۔ اس کے علاوہ 71 ایکشنیبل اینڈ ٹارگیٹڈ آئٹمس ہیں جن کو انہوں نے اس ایجنڈے میں رکھا ہے، یعنی یہ 9 جوائنٹ ورکنگ گروپس جو ہے 71 پوائنٹس پہ بیٹھ کے کولیبریٹ کریں گے، جس میں سب سے امپورٹنٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ترکی اور پاکستان کس طرح فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں انگیج ہوں۔ آپ کا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے کہ ترکی سے ہم یہاں وہ ٹیکنالوجی جو پاکستان کی ضرورت ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کس طرح ٹرانسفر کیا جائے۔ کیپیسٹی بلڈنگ، جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے، جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہے، جو ہمارا پروفیشنل سکل رکھنے والا، مختلف محکموں میں کام کرنے والا ایک برین ہے، اس کو فردر کیسے ہم اس کی کیپیسٹی انہانس کر سکتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں۔ اور پھر مختلف انڈسٹریز جو ترکی اور